اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں روزانہ ہم سحر اور افطار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اس پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ بنیادی گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ قرآن کریم اس موضوع پر، جو موضوع روز کا ہوتا ہے، اس موضوع کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو بنیادی ہمارا مقصد اس پروگرام کا، کہ آج کے جو مسائل ہیں، جدید مسائل، ان کا حل قرآن کریم اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء ہمیں قرآن و حدیث سے قریب کرتے ہیں اور عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں شامل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، خواہ ذہن انسانی کتنا بھی آگے چلا جائے، قرآن کریم ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے معزز اور محترم علماء کرام۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد ہمارے معاشرے میں کیسے پھیلتا جا رہا ہے اور اس حسد کے پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسد کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ تفصیلاً بات کریں گے اور کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فلق آیات 5، یہ سورت مدنی ہے۔ خواتین و حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ فلق سے آغاز کریں آج کے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق من شر
ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ماشاءاللہ 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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ فلق کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم برادرز۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ماشاءاللہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے، اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا دوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا دوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، اور آپ کے عشق سے منسوب کیا جائے جسے، آپ کے عشق سے منسوب کیا جائے جسے، ارے موت آئے تو مجھے ایسی مثالی آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، موت آئے تو مجھے ایسی مثالی آئے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم برادرز نے پیش کی۔ ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، واپس آئیں گے، علماء سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ موضوع ہمارا آج کا ہے حسد۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع انشاءاللہ حسد ہوگا، جس پر ہم تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ بنیادی جو تعریف ہے حسد کی وہ کیا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ ہمارے معاشرے یہ حسد سے کیوں آلودہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی جانیں گے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی خوبی، کسی بھی نعمت اور کسی بھی ایک فضیلت کو کسی دوسرے کا حاصل کر دینا مجھے حسد میں مبتلا کیوں کرتا ہے۔ ایک ذہن میں خیال یہ آتا ہے حاسد کے کہ یہ فضیلت، یہ خوبی، یہ علم جو اس آدمی کو، اس بندے کو حاصل ہے، یہ مجھے حاصل کیوں نہیں ہوا؟ یہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اگر مجھے حاصل نہیں ہوا یہ خوبی، یہ دولت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ وصف، تو کم از کم اس سے تو چھنی جائے۔ یہ خیال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ حسد میں اور رشک میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ہم معنی الفاظ ہیں؟ ہم یہ بھی جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حاسدین کے حسد سے خود کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ یا کیا طریقے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب کوئی حسد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی۔ حسد سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں، اور کیا ہم کسی حاسد کے حسد کو جان کر اس کے ساتھ ریئیکشن میں کیا ویسے ہی کوئی رویہ رکھیں، یا اس کے ساتھ بھلائی کے طریقے کو کبھی نہ چھوڑیں؟ خواتین و حضرات، علم میں حسد کیا جا سکتا ہے، کیا مال میں حسد کیا جا سکتا ہے کہ یہ علم جو اس بندے کو حاصل ہے، یہ علم مجھے بھی ملنا چاہیے؟ ایک مال کے تعلق سے کہ یہ مال اس بندے کے پاس ہے، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال جب میرے پاس آئے گا تو اے اللہ میں اس مال کو تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی۔ ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ ہم حسد کے موضوع پر جس نابغہ شخصیت سے بات کریں گے وہ ہمارے خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ علامہ صاحب، شکر گزار آپ کا بہت۔ ذرا بتائیے ہمیں کہ یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حسد ایک دلی جذبے اور کیفیت کا نام ہے کہ دوسرے آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کر جو آدمی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کا ایک مثبت پہلو ہے کہ اگر کسی دوسرے بھائی کو، دوست کو، ساتھی کو، پڑوسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوشی محسوس کرے اور اپنے لیے تمنا کرے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں رشک کہتے ہیں کہ آدمی محسوس کرے یا اللہ اس کو تو نے یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ دوسرے کو اچھی حالت میں دے، کسی دنیا داری کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے آدمی دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھے اور خوشی محسوس کرے اور اللہ کا شکر ہے یا اللہ تیری مہربانی تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی، مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ تو ہے غبطہ اور رشک۔ اس کو تو بہت پسند کیا گیا ہے، خود جناب نبی کریم نے اس کی توثیق فرمائی ہے۔ اور اسی جذبے کو منفی کر لیں کہ اگر مجھے نہیں، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے، ٹھیک، یا مجھے نہیں ملا تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ وہی جذبہ منفی ہو جائے تو وہ حسد بن جاتا ہے۔
اور حسد ایسی بیماری ہے جس سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا پناہ بھی میری مانگو، میری پناہ میں آؤ تاکہ تم حسد کے شر سے، من شر حاسد اذا حسد، من شر حسد کرنے والے کے شر سے، کہ اس کی نگاہ کام کرتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، جی تو اس کے شر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ حسد کے شر سے پناہ مانگتے رہو۔ دعاؤں میں جو حضور نے دعائیں سکھائی ہیں ان میں حسد کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں حسد کا مختلف حوالوں سے ذکر ہے، یا تو حاسدن ایک شخص کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن پاک نے مختلف مقامات پر ایک حسد اور بھی ذکر کیا ہے جو قومات بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے بہت سی قومیں انتظار میں تھیں، لیکن جو حضور تشریف لائے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، اس کی وجہ قرآن پاک نے حسد بیان کی ہے۔ ایک جگہ بیان فرمایا حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہود اور نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، انتظار میں بھی تھے، پہچان بھی لیا تھا، لیکن انکار کیوں کیا؟ حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس بات پہ حسد کہ یہ نعمت ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ پاک جس کو فضل عطا فرمائے، اللہ کہتے ہیں یہ جو تقسیم کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ اس کو بھی حسد شمار کیا گیا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اس پر وہ جو تاریخی واقعہ ہے کہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں جناب ابو سفیان پیش ہوئے ہیں اور مکالمہ ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، اوصاف پر، تو لمبی تفصیل ہے، لیکن اس میں ہرقل نے ایک جملہ کہا جو بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی انتظار میں تھا، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان کے بارے میں اگر یہ بات سچی ہے تو انہ لنبی، وہ نبی ہی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے پاؤں دھلواؤں، ان کے خدمت میں حاضری دوں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے کہا لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم بدبو میں آ جائے گا، یہاں سے کانٹا بدلا۔ یہی قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ حسد جو ہے یہ بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، دل کے جذبات یعنی منفی جذبات احساسات میں سے ایک ہے، اور یہ آج کل چونکہ یہ بہت اس کی عام ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا تو پھر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب ناشکراپن اس کے اندر جنم لیتا ہے تو پھر حسد کا مادہ اور یہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کیا، اللہ کے فیصلے ٹھیک ہے، جو دیا مجھے راضی برضا، امید رکھے آئندہ مجھے بھی دے گا، اور محنت کرے، محنت کرے، امید رکھے، اور یہ اللہ کی فیصلے پر راضی رہے، تو پھر اس کا امکان کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن علامہ صاحب یہی بات رہے گی جاری، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، اسی بات کو ہم جوڑ لیں گے، اور یہ بات آپ نے فرمائی کہ راضی برضا رہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے برضا و رغبت بلا چون و چرا، تو حسد دل سے نکل جاتا ہے۔ اور جو آپ نے فرمائی بات کہ حسد دل کی بیماری ہے، حسد اس طرح کھا جاتا ہے آدمی کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ حسد کیوں ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اس پر تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے محترم علماء سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہمارا حسد، کہ ہم حسد میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیا کیا ہیں، کن کن معاملوں میں ہیں، مرد کیوں حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، خواتین حسد میں مبتلا کیوں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ قومی تعصب، کچھ دستی تعصب، وہ بھی مبتلا کر دیتے ہیں ہمیں حسد میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو فرمائی علامہ صاحب میں بڑی اہم بات، تو یہ تعصبات تو فرد کے ہوتے ہیں،
بعض تعصبات قوموں کے ہوتے ہیں، قوموں کے تعصبات یعنی بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، وہ کیوں وہاں تک بات پہنچتی ہے، ہم اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیں گے، لیکن میں پہلے فرد پہ رہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد قوموں پہ آئیں گے۔ یہود اور نصارہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا، بہت اہم بات ہے کہ ان کو حسد کیوں ہوتا تھا۔ بنو اسماعیل میں کیوں نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس سے ذرا ہٹ کے آپ نے ایک بہت اہم جملہ عطا فرمایا کہ حسد اصل میں دل کی بیماری کا نام ہے، بیماریوں کا مسکن دل ہی ہوتا ہے نا؟ ارشاد۔ دل جسمانی بیماریوں کا بھی مرکز ہوتا ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی مرکز۔ اللہ اکبر۔ میڈیکل سائنس بھی دل ہی کو محور قرار دیتی ہے، بیماریوں کا سب پہلے دل کو چیک کیا جاتا ہے، اور روحانی سائنس جو ہے نا، صوفیاء کرام وہ بھی دل ہی کو مرکز قرار دیتے ہیں۔ میں اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک ہے گوشت کا دل، یہ تو جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اندر جو پروگرام فیڈ ہے نا، وہ سارے انسان کے جذبات احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، جس کو فؤاد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس کو مختلف تعبیرات سے کیا گیا ہے، ما فی الصدور، صدور سے بھی تعبیر کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں سمیں رکھی ہوئی ہیں، خیر کی سم بھی ہے، شر کی سم بھی ہے، خیر کے جذبات بھی ہیں، اور انسان کو امتحان میں چھوڑ دیا۔ اب ایک جذبہ خیر میں استعمال ہو یا اس کی مرضی شر میں استعمال کرے، تو حسد دل کی بیماریوں میں سے ہے جو انسان کو غلط راستے پہ لے جاتی ہے، اس پہ، اور اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان بیان فرمائے، سب سے بڑا نقصان یہ بیان فرمایا کہ یہ حسد کے ساتھ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں اس کو اس مناسبت سے ذرا تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کر، رمضان المبارک میں اس موضوع پہ بطور خاص بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، اعمال کرنے کا مہینہ۔ اللہ پاک رمضان المبارک میں اعمال کے مواقع بھی زیادہ دیتے ہیں اور اعمال پر اجر بھی زیادہ دیتے ہیں، اور یہ سیزن ہے۔ باقی سارے سال کے بنسبت اس مہینے میں نیک اعمال کا موقع بھی، توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اجر بھی بہت بڑے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور حسد ان اعمال میں سے ہے جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کے اعمال کو، حسنات کو، نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس کو یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حسد جلنے کو کہتے ہیں، دل کی جلن کو کہتے ہیں۔ حسد کی آگ میں انسان تو جلتا ہی ہے، اس میں اس کی نیکیاں بھی جل جاتی ہیں، اس کے اعمال خیر بھی جل جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں یہ پیغام دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اعمال جن کے ساتھ نیکیاں برباد ہوتی ہیں ان سے بچنا بطور خاص، کیونکہ نیکی کمانے کے بعد نیکی کی حفاظت جو ہے نا، وہ بھی ضروری ہے۔ نیکی کمانے کے بعد نیکی کی حفاظت، نیکی نہ کرنے والا بھی خسارے میں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو اکثر کہا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال میں زیادہ خسارے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو نیکی کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور نیکی کو ضائع کرنے والے اعمال میں حسد بھی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں اس کو زیادہ خاص خیال رکھنا چاہیے، اور بعض اوقات تو علامہ صاحب نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، قرآن پاک نے یہ جملہ خود کہا ہے کہ ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اپنے ذہن میں وہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، بڑے اعمال کما رکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ حسد کی آگ میں جل گئے، کہاں جل گئے، کیا ہوا، کون سی نیک عمل سے برباد ہو گئے۔ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی۔ کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب، ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد اسی بات کو جوڑ دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب والا کون صاحب، کہاں سے؟ جی عمران بول رہا ہوں کراچی سے۔ جناب فرمائیے سر۔ تھوڑا سا مجھے علماء سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کاروبار کیا تھا، جی کاروبار میں تقریباً 3 کروڑ روپے لگائے تھے۔ اچھا ٹھیک۔ جن صاحب کو چلانے کے لیے دیا، پیچھے تو میں بھی تھا، مگر وہ صاحب پورے کا پورا کاروبار میرا کھا گئے اور الٹا کورٹ میں کیس کر دیا۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، اس درمیان ایک ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ میں نے بات کی، میں نے مزید پیسے جمع کرا کے ان سے کہا کہ یہ چیز آپ مجھے میری دوسری کسی کمپنی کے نام پہ دے دیں کہ یہ کورٹ سے اسٹے لے کے آ گیا. اچھا. ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ خلافی کی اور پیسے لینے کے بعد وہ سارے پیسے وہ بھی کھاتے ہیں. اچھا. میں کورٹ گیا، کورٹ سے الحمدللہ ان کے خلاف چلان ہو گیا، ان چاروں افسران کے خلاف. اچھا. اور میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں اپنے جائز حق کے لیے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب میں نے ان صاحب کو یہاں تک کہا کہ بھائی آپ خود کلمہ پڑھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. میں ایسوسیشن میں معاملات لے کے گیا، انہوں نے ان کے خلاف لکھ کے تو دے دیا. اچھا سرکار، اب آپ کا یعنی آپ علامہ صاحب کی خدمت میں کیا سوال رکھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا جائز حق لینے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں؟ کس حد تک جا سکتا ہوں؟ بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا. جائز حق لینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ محمد مدنی بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. میرے علماء کرام سے 2 سوال ہیں. سر. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر 2 خواتین ایک دوسرے کو سر سے پاؤں تک تاڑ لیں تو کیا یہ کوئی حسد کی جڑ ہے یا حسد کا حسد میں یہ شمار ہوگا؟ اچھا، سر سے پاؤں تک آپ نے کیا کہا؟ تاڑ لیں یعنی ان کو، یعنی ہاتھ سے دانا نگاہ اگر وہ ڈالیں. ویسے آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ دونوں سوالات ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں، لیکن ایک بریک سے واپس آنے کے بعد. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک. موضوع ہمارا حسد ہے. کوشش کیجئے کہ جو سوالات آئیں وہ موضوع کی مناسبت سے ہوں تو زیادہ اچھا ہے. ہم سیکھیں گے آج بہت زیادہ اپنے علماء سے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف. علامہ زاہد الراجی صاحب تشریف فرما ہے. موضوع حسد. سوالات آپ کے آ رہے ہیں، کچھ ہمارے سوالات ہم رکھ رہے ہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں. کچھ کالرز ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ حضرات سے، ان کی کالز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا کون صاحب، کہاں سے؟ محمد آصف لاہور سے بات کر رہا ہوں. نیک بھائی. جناب محمد آصف صاحب. سر کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے جی، آج کا موضوع ہے حسد. جی سر. جو غرور و تکبر اور حسد کیا تینوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں؟ اچھا، غرور تکبر بہت اچھا سوال ہے. ہاں جی. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ایسا بندہ جیسے کہ ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اگر وہ حسد غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے؟ اگر ماں باپ میں کوئی ایسا فرد جس میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کے، اس کے بارے میں بھی ذرا علماء حضرات سے پوچھیے گا ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور اگر کسی پارٹی کا سربراہ غرور و تکبر سے بھرا پڑا ہے، کیا ہمیں اس کے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے؟ یعنی کہ ووٹ دینا بھی ایک بیعت کرنے کے زمرے میں آتا ہے. کیا ایسے بندے کو ہمیں لینا چاہیے؟ اچھا جی، آپ نے تو بڑے اہم سوالات کر دیے اور بہت سارے سوالات کر دیے. اب ہم تمام یہ رکھتے ہیں سوالات اپنے علماء کی خدمت میں. علامہ صاحب پچھلے سوالات جو آئے تھے بریک سے قبل، میں چاہتا ہوں کہ لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کم از کم ایک کال میں مزید لے لوں. بہت سے لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک کال کم از کم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون، کہاں سے؟ سر میں حامد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حامد صاحب کیا سوال؟ سر میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ایک علماء کرام سے سوال ہے میرا. جی سر. میں نے کہا میں پہلے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ضرور تلاوت کیجئے. آپ کی آواز نہیں آئی تھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت تلاوت آپ نے فرمائی. اور سورہ اخلاص آپ کی خدمت میں ایک تو ہم پیش کر رہے ہیں
کیوں موبائل؟ آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے علماء سے؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد اور والدہ میں طلاق ہو گئی ہو تو اگر والد جو کام کہیں والدہ وہی کام کرنے سے روکیں تو ان دونوں صورتوں میں ہم کس کی بات زیادہ مانیں گے؟ اچھا، ہو گئی ہو تو ہم کس کی بات مانیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو لے لیتے ہیں اور ایک سوال اور لے لیتے ہیں تاکہ اکٹھے ہم رکھیں سوالات اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیق صاحب، السلام علیکم تمام علماء اکرام۔ وعلیکم السلام۔ انیق صاحب، میرا آپ سب سے سوال ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں آج کل حسد بہت بڑھ گیا ہے جی، اسپیشلی آپ رشتہ داروں میں بھی آپس میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ چیزوں کے حوالے سے ہو یا آپ کی برکت روزی کے حوالے سے ہو، جی۔ اور آپ یہی چیز ہمیں اپنے ارد گرد اسپیشلی آفیسز میں بھی ملتی ہے کہ آفس میں کوئی آدمی کام اچھا کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے بھی حسد کرتے ہیں یا پروفیشنل جیلسی روزی سے۔ جی، تو اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ مثلا حسد کیوں لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے۔ علامہ صاحب نے بات فرمائی نا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت، یہ فضیلت، یہ خوبی جو میرے پاس نہیں ہے کم از کم اس سے تو چھن جائے اگر میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کیوں یہ جراثیم انسان کے اندر ہیں؟ رشتہ داروں کی آپ نے بات کی کہ رشتہ داروں میں جو حسد آپس میں ہوتا ہے، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ دشمنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کیوں یہ حسد ہوتا ہے رشتہ داروں میں؟ حیرت ہوتی ہے۔ علامہ صاحب 3 کروڑ روپے کاروبار میں لگائے، وہ صاحب کھا گئے، اب اس میں اپنے جائز حق کے حصول کے لیے یہ صاحب کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ ظاہری اسباب کی دنیا میں تو مجبوری کے دائرے میں مجبوری کی حد تک جو ذرائع بھی میسر ہے وہ اختیار کریں۔ ٹھیک، مجبوری کے دائرے میں ٹھیک، اور مجبوری کی حد تک اچھا، جو ذرائع بھی اختیار کرنا چاہیں، جو معروف ذرائع ہیں، برادری کے ذریعے، پنچایت کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، جو بھی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے 2 لفظ کہے ہیں، مجبوری کی وجہ دائرے میں اور مجبوری کی حد تک۔ اور اس کے ساتھ اصل تو اللہ پاک کی بارگاہ ہے، دعا اور ذکر اذکار کا اہتمام بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک کو دل پھیر دے، اللہ پاک مہربانی کرے، اصل دربار میں بھی درخواست دیتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، دعا بھی ہوتی رہے کہ اے اللہ یہ مال مجھے، میرا مال ہے، جائز مال ہے، مجھے واپس دلوا دیں۔ شیخ صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ نہیں، بجا فرمایا حضرت نے، اور جو جائز ذرائع دستیاب ہے ان کو اختیار کیا جائے، البتہ اس میں قانون سے ماورا ہو کر اور اپنے ہاتھ میں کوئی ماورا قانون اختیارات لینے کی کوشش کرنا اور دوسرے کی جان کے درپے ہو کر اپنا جائز حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ہم کبھی نہیں سمجھتے کہ گنجائش نکلتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں ایک نہ ختم ہونے والا فساد شروع ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھے۔ تیسری بات انیس صاحب بڑی عجیب ہے، جو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت میں اسے اوسط درجے کے محل کی ضمانت عطا فرمائی۔ ہے مشکل بات، اور ایک مقدمہ میرے علم میں ہے کہ ایک شخص نے جب یہ دیکھا کہ سامنے والا جابر بھی ہے، ظالم بھی ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ادھر نہیں چاہیے، مجھے ادھر چاہیے ہے، اور میرے سامنے میرے رسول کا یہ ارشاد موجود ہے۔ انیق صاحب جب وہ یہ زبان پر بات لے کر آئے تو وہ سامنے والے کا بھی دل نرم ہو گیا، اس سے کہا جنت پھر مجھے بھی چاہیے، میں تیرا واپس کرتا ہوں۔ یہ ریل لائف واقعہ ہے، لاہور میں ایک جگہ پیش آیا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ کم سے کم میں مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ طاقت اور دھونس اور ماورائے قانون جانے کی باتیں تو کر لیتے ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ اور ان معاملات میں اللہ کا نام آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آئے، اس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے۔ حالانکہ گیا گزرا مسلمان بھی ہوگا، بہرحال وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مانتا ہے، یہ ذکر اگر اس کے سامنے آئے گا تو نرم ہوتا ہے دل۔ آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی بستی، شیخ صاحب، علامہ صاحب، کہ اگر غیر مسلم سے بھی ہمارا کوئی کاروبار ہو رہا ہے تو وہاں بھی بے ایمانی کی، چیٹنگ کی، پیسہ اور مال غصب کرنے کی اجازت ہمارا دین نہیں دے گا۔ نہیں دیتا۔
بلکہ اگر ہماری کوئی ڈیل کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہو تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے ان تک دین پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب اگر غیر مسلم کے ساتھ ہے تو پھر مسلمانوں کے درمیان انما المؤمنون اخوہ، وہ تو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. سوالات بہت سارے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ بھی رکھیں گے علماء کی خدمت میں. اور ہمارا جو اصل موضوع ہے حسد. ایک سوال یہ آیا تھا محمد بدری صاحب کا، جواب بریک کے بعد، کہ دو خواتین جب ایک دوسرے کو بڑے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھتی ہیں، بڑے غور سے، کیا یہ بھی حسد کے زمرے میں شامل ہوگا؟ اور کیا خواتین حسد کا مادہ کچھ زیادہ نہیں رکھ دیا اللہ نے ان میں؟ علامہ صاحب آپ سے جواب لوں گا، ذرا بریک سے واپس آ جائیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب، تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے خاص طور پہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے. اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، ہم سب آپ کے بڑے معتقد. خواتین و حضرات، روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے. دینی معلومات کا فروغ یہ اس مرحلے کا ایک محرک ہے، اور اس دینی معلومات کو آگے بڑھانا چاہیے میڈیا کے ذریعے. خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان تک دین کی معلومات پہنچنی چاہیے. آج کا سوال ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جنگ قادسیہ کس خلیفہ راشد کے زمانے میں لڑی گئی؟ جنگ قادسیہ کس خلیفہ راشد کے زمانے میں لڑی گئی؟ تین آپشنز. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ آپشن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. افطار کی ٹرانسمیشنز میں یعنی ٹھیک 6:05 پر قرآن دازی کے ذریعے ہم انعامات پیش کرتے ہیں، اور ان انعامات کی تعداد ہوتی ہے 4. جو درست جواب بتاتے ہیں ان کے مابین قرآن دازی ہوتی ہے، اور ہمارے معزز علماء اناؤنس کرتے ہیں ان کے ناموں کو. راشدی صاحب، سوال ہم نے یہ رکھا تھا، ایک سوال آیا تھا یہاں کہ کیا خواتین میں حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے؟ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ خواتین کی، عورت کی نفسیات میں اور مرد کی نفسیات میں فرق قرآن پاک بیان فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں اللہ پاک نے نزاکت زیادہ رکھی ہے. ٹھیک ہے. جہاں نزاکت ہوگی برداشت کم ہوگی. اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، کہاں؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. قرآن پاک نے عورت کی نفسیات بیان کیا. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. جو زیورات میں اور نخروں میں جس کی پرورش ہوئی ہے اور گفتگو میں بھی وہ ذرا غیر مبین یعنی فصیح نہیں ہے، جھگڑے پہ آ جاتی ہے. یہ فطری فرق ہے. نزاکت جہاں ہوگی وہاں برداشت کم ہوگی، اور جہاں برداشت کم ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگا. یہ فطری بات ہے. لیکن جو بات سوال دوسرا پہلو ہے نا، کہ ایک عورت دوسری عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حسد کی نظر سے دیکھے. عورت میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس سے ہر چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے. اچھا، اصل پیچھے نیت ہوتی ہے کہ اگر حسد کی نیت سے ہے تو وہ حسد ہے، لیکن اگر ویسے عورت نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس کا جناب وہ کس سن کا بنا ہوا ہے، انداز ان کا کیسا ہے، اگر وہ اچھی لگ رہی ہے خاتون تو انہیں اچھی کیسے لگ سکتی ہے. عورت بہت بڑی اچھی ناقد ہے. یہ ایک نظر دیکھ ایک کلک کرتی ہے اور پورا اس کو ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. پھر ایسے وہ ہوتا ہے اس کا، اس میں اور وہ چیز بھی ہے. حسد اصل میں پیچھے
کہ اب اس کا توڑ کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، اور کس طرح ایک خاتون کے اندر سے حسد کے جذبات کو نکالا جا سکتا ہے، یہ میں آپ سے بات کروں گا بریک سے واپس آنے کے بعد۔ بریک کی طرف جا رہا ہوں، اور بریک کے دوران میں ہم انشاءاللہ تعالی اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع حسد کیوں ہمارے معاشروں میں سرایت کرتا جا رہا ہے، اس پر بہت ساری کالز بھی آئی ہیں، کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے۔ جب بریک کی طرف ہم جا رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے، بلکہ ایک سوال آیا تھا مدنی صاحب کا کہ خواتین کا آپس میں ایک دوسرے سے حسد کا اظہار کرنا، اس تعلق سے علامہ راشدی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہتا ہوں یہی سوال رکھوں شیخ صاحب کی خدمت میں۔ شیخ صاحب، میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، مرد ہو یا عورت، حسد کا جذبہ کسی بھی انسان میں ہونا یعنی شرف انسانی کے خلاف ہے۔ اس جذبے سے چھٹکارا، یعنی بلکہ اس بیماری سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا نہ ہو، جی، اس کے چھٹکارے کی بات کی جا رہی ہے۔ جی، ویسے ضمنی ایک بات ہے کہ پہلا حسد تو شیطان نے کیا تھا، اور انسانوں میں آ جائے تو قابیل نے حابیل سے کیا تھا، وہ بھی ایک مرد تھا۔ جی، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے بجا فرمایا علامہ صاحب نے، جی، لیکن آج ہمارے مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور آپ نے بجا سوال فرمایا کہ دونوں کے اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بنیادی سوال ہے کہ میں کیسے اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کروں۔ انیس صاحب، یہ بنیادی طور پر مسئلہ جڑتا ہے ایمان کے ساتھ۔ جب میں کسی کے پاس چاہے مال دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کی کسی کامیابی کو دیکھ کر، یا اس کی جائیداد یا وسائل کو دیکھ کر جل رہا ہوں، تو گویا اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہوں۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں، میں اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ ہے خطرناک ترین مسئلہ اس حسد کی بیماری کے تعلق سے۔ علامہ صاحب نے حدیث سنائی، MCR میں نے سنی تھی بیٹھ کر، کہ یہ تو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا خطرناک ترین مسئلہ یہ ہے کہ ایک حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے، اس کی مشیت، اس کی عطا پر اعتراض نقل کروا رہا ہے۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ایمان ہی کی کمزوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ جب میرا اللہ کی ذات پر یہ ایمان ہے کہ وہ فعال لما یرید، اس کی شان ہے، جو چاہے سو وہ کرے، جس کو چاہے عطا فرمائے زیادہ، جس کو چاہے کم عطا کرے۔ رزق کے بارے میں قرآن بار بار کہتے ہیں جس کو چاہے اللہ زیادہ عطا فرمائے کشادگی کے ساتھ، جس کو چاہے نپا تلا عطا کرے تنگ کر کے دے، جس کو چاہے زیادہ دے کر امتحان میں ڈالے، جس کو چاہے کم دے کر یا لے کر امتحان میں ڈالے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب میرا توحید پر واقعتاً عقیدہ مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات پر میرا ایمان واقعتاً مضبوط ہوگا، تو پھر میں کیوں اپنے پاس کم دیکھ کر اور دوسرے کے پاس زیادہ دیکھ کر جلنے کی کوشش کروں گا؟ اس کو بھی دیا، اور اگر زیادہ دیا تو اس کا امتحان بھی زیادہ بڑا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ ہی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو آپ ہی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اگر کسی چیز میں مجھے کم دیا تو کیا میرے علم میں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسر، وہ کمی کس طرح پوری کر دی ہے؟ بالکل۔ اور پھر ایک تو آپ نے فرمایا اللہ عادل ہے، اللہ عالم بھی ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہ جانے گا جس نے کہ مخلوق کو پیدا فرمایا؟ تو اس کو بہتر معلوم ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ زخرف کا ایک حصہ علامہ صاحب نے سنایا تھا، وہ عورتوں کے تعلق سے سورہ زخرف میں ہی ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے بگڑ جائیں گے، سارے نافرمانی پر آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے کا اور چاندی کا بنا دیتا، اور خوب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا۔ یہ تو اللہ کے علم اور مشیت میں ہے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ قارون کا واقعہ ہے نا، قارون کی جاؤ حشمت کو دیکھ کر، اس کے ہٹو بچوں کے نعروں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کی رال ٹپکی تھی، بڑے ہی نصیبوں والا ہے، اور اگلے دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، تو کل تک جو اس کے مقام کا
کی تمنا کر رہے تھے، سورہ قصص میں تفصیل آتی ہے، کہنے لگے اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہمیں، کیا پتا اللہ کس کو زیادہ دے رہا ہے تو اس کا امتحان سخت لے رہا ہے اور اس کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دے رہا کس کو کم دینا۔ اصولی جواب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر مجھے راضی رہنا ہے، اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ اور یہ ایمان مضبوط ہوگا تبھی اس بیماری کا علاج ہو سکے گا، ورنہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو یہ حسد بھی نئی نئی شکلیں اختیار کر کے کہیں نہ کہیں اچھل کود کرتا ہی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر عورت مرد خواہ کوئی بھی ہو اس کو حسد سے اس کے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اس میں جو بات فرمائی آپ اس پر گفتگو فرما چکے ہیں کہ راضی برضا رہنا، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، ہونا یہی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا کر دیا تو مجھے جلنا نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے اور وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اچھا، یہ تو معاملات ہو گئے ایک ذاتی خوبی کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، یا کوئی چیز حاصل ہو گئی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے علم۔ علم کے تعلق سے حسد کیا جا سکتا ہے، یہ دین اجازت دیتا ہے؟ ارشاد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جی، دو چیزوں کے بارے میں۔ حسد، لفظ تو حضور نے حسد ہی کا بولا ہے جی، لیکن مراد رشک ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، ٹھیک حسد یا رشک دو چیزوں میں ہی جچتا ہے۔ ٹھیک، یا علم میں اللہ پاک نے ایک شخص کو علم دیا ہے، وہ علم سے خود بھی نفع اٹھا رہا ہے، ٹھیک، لوگوں کو بھی نفع اٹھا رہا ہے، دے رہا ہے، جی، تو وہ قابل رشک ہے۔ ایک تو فرمایا کہ علم قابل رشک چیز ہے، اگر کوئی حسد کرنا چاہے اس پر کرے کہ اللہ پاک نے علم دیا ہے، عمل کر رہا ہے، خود فائدہ اٹھا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ۔ اور دوسرا مال وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، حلال ذرائع سے حاصل ہوا ہے، حلال مقامات پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، تو حضور نے ان دو باتوں کو حسد یا رشک کا مقام قرار دیا ہے۔ یہ دو چیزیں، علم قابل رشک ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال یہ قابل رشک ہے۔ لیکن یہ رشک کے معنی میں یہ مثبت، میں نے کہا تھا کہ وہی ایک ہی جذبہ ہے، منفی ہو تو حسد ہو جاتا ہے، مثبت ہو تو وہ رشک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر حسد کرنا ہے ان دو باتوں پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ بلکہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ رشتہ داروں میں حسد، دفتر میں کام کرنے والوں کے مابین حسد، جس پر میں نے ایک بات کی تھی کہ پروفیشنل جیلیسی، اس کو کیا ہم علم کے زمرے میں لائیں گے کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، آپ بھی کمپیوٹر انجینئر ہیں، تو میرے اندر ایک حسد کا مادہ ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکل گئے، حالانکہ دونوں ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں دفاتر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیمرہ مینز ہیں، آڈیو انجینئرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، بینکرز ہیں، یعنی کوئی بھی شعبہ ہو، اعلیٰ حاضر القیاس۔ تو کیا یہ جو جیلیسی ہے، حسد کا مادہ، یہ قابل تحسین ہے؟ اگر تو صلاحیت کے حوالے سے ہے ٹھیک، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر نتائج کے حوالے سے ہے تو پھر وہ حسد ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کھولتے ہیں اس بات کو۔ ایک ڈائریکٹر ہے اور وہ دوسرے ڈائریکٹر کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو رشک کا مادہ ہوتا ہے کہ یار ایسا پروگرام اگر میں ڈائریکٹ کرتا تو اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا تھا، اس آدمی نے کیا تو میں اس سے سیکھوں کہ اچھے اینگلز کیسے بنتے ہیں، آڈیو کنٹرول کیسے ہوتا ہے، لائٹس کیسے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایک ڈائریکٹر، میں ایک ڈائریکٹر ہوں، اگر میں جل رہا ہوں اس سے کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوا تو اس سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نگیٹیوٹی ہے۔ پھر اس میں آدمی کیڑے بھی نکالے گا، کسی نہ کسی طور پہ اس کے کام کو غلط یا خراب ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ہو جائے گا نیگیٹو۔ اس کی اجازت دین نہیں دیتا، بالکل اس کی اجازت دین نہیں دیتا۔ اچھا، انہی کا سوال آیا تھا کہ رشتہ داروں میں حسد، یہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں میں تو یہ ویسے بھی چونکہ معاشرت ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک نے بھی ایک ہے آگے بڑھنے کا جذبہ، تو قرآن پاک نے بھی کیا فَلْيَتَنَافَسِ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔
ٹھیک قرآن پاک نے یہ تعلیم دی ہے. بالکل، وہ تو یہ فاستبقوا الخیرات نا، فاستبقوا وہ تو الخیرات. نیکیوں میں سبقت اختیار کریں. لیکن ہم جوڑ رہے ہیں حالات حاضرہ سے. ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری فیملیز، اس میں خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، بہنوں کے بچے اگر آگے نکل گئے، بھائیوں کے بچے پیچھے رہ گئے، وغیرہ وغیرہ مالی معاملات ہم دیکھتے ہیں. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. یہ جذبہ کیسے آتا ہے گھروں میں ہمارے؟ میں اس میں بھی وہی دو باتیں ہیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قناعت نہیں ہے اللہ کے حکم پہ، رضامندی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسابقت کا جذبہ خیر کی بجائے شر میں آ جاتا ہے. یہی مسابقت کا جذبہ اگر خیر میں آ جائے تو وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ریس آ گئی ہے کہ مقابلہ، اور ہر چیز میں مقابلہ اور برتری اور تفاخر، یہ تفاخر اور برتری کا جذبہ جو ہے نا، یہ بہت سی چیزیں ایسی خرابیاں پیدا کرتا ہے، حسد جیسی. اور یہ جی شیخ صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں، رشتہ داروں کے مابین کیوں تعصب اور کیوں حسد؟ ارشاد. دیکھیے، بنیادی بات وہی ہے کہ مقصود کیا ہے ہمارا. اگر تو مقصود آخرت ہے تو اگر میرے بھائی کا بیٹا بھی آگے بڑھ گیا تو میرا ہی بیٹا ہے نا. ٹھیک. میری بہن کا بیٹا آگے بڑھ گیا تو میرا ہی خون ہے نا. ٹھیک. میرا ہی خاندان ہونا یہی چاہیے، ہونا یہ چاہیے. یہ مثبت ہے، یہ پازیٹیو ہے، اور یہ اسلامی بھائی چارے کا تقاضا بھی ہے، خونی رشتے کا تقاضا بھی ہے کہ خاندان کا بچہ اور بچی آگے بڑھے ہیں تو یہ ہمارا ہی بچہ اور ہماری بچی ہے نا. یہ کب ہوگا؟ جب وہ ہمارا رشتہ واقعتاً مضبوط ہوگا. لیکن جب بقول آپ کے، اور جو آپ بار بار پیش کرتے ہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، جب پیسے کی، جو علامہ صاحب فرما رہے بجا فرما رہے کہ جب دوڑ پیسے کی لگی ہوئی ہے، دوڑ منصب کی لگی ہوئی ہے، حب جا اور حب مال کا معاملہ ہے، تو اب اگر میرے مقابلے میں کوئی بھی آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ میرا تو سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ، مجھے برا لگ رہا ہے. کیوں؟ مقصود ہے حب جا اور مقصود ہے حب مال، کہ بس میں ہی میں ہوں. اور یہی شیطان کا مسئلہ تھا. گڑبڑ تو یہی ہے نا ساری. یہی جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہی بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا کہ ہم سے لے کے بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی. تو یہ گڑبڑ ساری یہی ہے کہ حب جا کا معاملہ اور حب مال کا معاملہ. اس کے برعکس اگر حب الہی کا معاملہ ہو تو میں گھر سے باہر، مجھے اجازت دیجئے، میرے شہر کے کچھ بچے آگے بڑھتے ہیں، میرے ملک کے کچھ آگے بچے بڑھتے ہیں، تو یہ میری قوم کے بچے ہیں، میری اس امت کے بچے ہیں، میری اس امت کے نونہال ہیں، تو یہ تو میرا ہی کام آگے بڑھا رہے نا. تو اگر حب الہی آ جاتی ہے، حب رسول آ جاتی ہے، حب امت آ جاتی ہے، امت کا درد آ جاتا ہے، تو دنیا کے کسی کونے میں بھی امت کا بچہ اور بچی آگے بڑھ رہا ہے تو بھائی میرا ہی بچہ اور میری بچی آگے بڑھ رہی ہے. اصل میں اس نقطہ نظر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کینوس کتنا بڑا کر دیا آپ نے کہ یہ اس امت کا ہی تو بچہ اور بچی ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اگر میری بہن کا بچہ یا بچی آگے بڑھ رہی ہے، میرے بھائی کا بچہ اور بچی آگے بڑھ رہی ہے، یا میرا کوئی کزن آگے بڑھ رہا ہے، تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کہ ہمارے خاندان میں کوئی تو آگے چلا گیا. ایک نفسیات اور بھی یہ ہو گئی، ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں. بریک کے بعد جواب لوں گا میں آپ سے کہ جب رشتہ دار کوئی پسماندہ رہتا ہے، مفلوق الحال رہتا ہے، تو سامنے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. علامہ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ہے کہ یہ پریشان حال ہے، یہ آئے گا ہمارے پاس، ہم سے مانگے گا، تو اس کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ. میرے ہوتے ہوئے میرا رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے، میری بہن کوئی غریب ہے، اگر میرا بھائی کوئی غریب ہے، تو میرے لیے شرمناک بات ہے، شرمناک بات ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، یہی سوالات رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ کالرز ہیں جو آپ حضرات سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کالز لے لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اور ہمیں نعت بھی سننی ہے ابراہیم برادر سے. جناب والا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. انیس صاحب شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے سر. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ. آپ کی پوری ٹیم کو جزا دے. اور میرا سوال شیخ صاحب سے ہے. جی شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری دنیا میں اب شام میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے مطلب آل اراؤنڈ پاکستان یا پوری دنیا میں دیکھ لیں تو کوئی بھی اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، مطلب کوئی کنسرن نہیں ہے اس مسئلے پر. تو مطلب ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟
محمد بن قاسم صرف ایک عورت کی یلغار پہ آئے تھے، تو اب تو بہت سارے مسلمان ایسے شہید ہو رہے ہیں کہ جی بالکل، محمد بن قاسم ایک عورت کی فریاد سن کر آ گئے تھے، اس کی فریاد. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ سر میں فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فراز صاحب. سر مجھے شجاع صاحب سے بات کرنی تھی. سر فرمائیے، سن رہے ہیں آپ کی بات. سر شجاع صاحب سے درخواست یہ تھی کہ میں ان کی شخصیت سے بہت انسپائر ہوں. اچھا، ہم بھی متاثر ہیں بہت. صحبت میں دین کی تعلیم، دین سیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے قرآن سیکھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے. جس کے لیے راستہ ہمیشہ ڈھونڈتا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتے کس طریقے سے آگے نکلیں. شیخ صاحب کیسے آپ اس نوجوان سے ملیں گے؟ MCR سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ کانٹیکٹ نمبر پرووائڈ ہو جائے گا، رابطہ کر لیجئے. ٹھیک ہے جناب والا. آپ کا فراز صاحب، آپ کو نے بات سن لی شیخ صاحب کی؟ مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ شیخ صاحب کا نمبر لے لیں MCR سے، اور شیخ صاحب سے جب چاہیں ملیں اور دین سیکھیں انشاءاللہ. پھر میں کل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگلی کال لے لیتے ہیں. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم یہ کچھ سوال بھی ہیں، لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر سے نہیں ہوئی، عطا فرمائیے. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، اور تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا. اور تمہاری دید کہاں، دیدہ خیال کہاں. تمہاری دید کہاں، دیدہ خیال کہاں. بنائی پھر بھی خیالوں نے صورتیں کیا کیا. بنائی پھر بھی خیالوں نے صورتیں کیا کیا. کہ تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر. سبحان اللہ. آقا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا کیا کیا. نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا. مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا. آقا جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
کر مجھے انمول کر دیا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا اور بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی نعت اور کیا انتخاب آپ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ادائیگی ماشاءاللہ، اور کیا ادائیگی، کیا پڑھا تھا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈوب کر۔ میں تو شیخ صاحب ایک بات یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری شخص سے نہیں سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر بھی اپنے منتخب بندوں سے سننا پسند کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سننا پسند کرے کہ جو اس کے پسندیدہ نہیں ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا راجی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں، پھر ہمیں اپنے حضرت کے موضوع پہ بھی بات کرنی ہے۔ محمد آصف صاحب کا سوال موضوع کے مناسبت سے بھی ہے کہ غرور، تکبر اور حسد کیا ایک ہی چیز کے تین نام ہیں؟ آنے غرور، تکبر تو وہ بھی دل کی بیماری، ان میں سارے شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منفی جذبات ہو رہے ہیں، غرور بھی، تکبر بھی، اور یہ شریک ہے، لیکن وہ مستقل بیماریاں ہیں۔ اور ویسے میں ایک بات یہاں ضمن عرض کرنا چاہوں گا کہ دل کی بیماریاں PCO ہیں، جن میں یہ بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، نفاق بھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب دل کی بیماریوں کا علاج جو ارشاد فرمایا ہے اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا یہ دلوں کی صفائی اور یہ بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہمیں آج کے دور میں بالخصوص استغفار کی، ذکر کی اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ دلوں کی بیماریوں کو دھونے کا بھی، اور اپنے اخلاق اور عادات کی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک میری بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک بات ذہن میں آئی شیخ صاحب، ایک وجہ شاید اس کی یہ بھی ہے، وہ غرور ہو، حسد ہو، تکبر ہو یا دل کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کی ایک وجہ شاید حب دنیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ حب دنیا ہے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، آپ بیان فرمائیے اس بات کو تفصیل سے۔ صرف تکبر اور حسد کے حوالے سے ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ یہ شیطنت کے پلرز ہیں بڑے بڑے۔ حسد کا معاملہ، تکبر کا معاملہ، یہ شیطنت کا بہت بڑا پلر ہے۔ یہ جو آپ حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت، اور آج کے ہمارے حالات کی تصویر بھی اس میں پیش کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان چن دیے جانے کے بعد
خاتون خانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آئیے اور کھا لیجئے، اور لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر پھر یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور موت سے نفرت بھی ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزار برس کی عمر ان کو مل جائے، لیکن قرآن کہتا ہے اتنی طویل عمر دے دیا جانا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ تمام بیماریاں جن کی طرف حضرت اشارہ فرمایا اور آپ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ حب دنیا ہی کا مال ہے، جس کو میں تھوڑی دیر پہلے حب جاہ کہہ رہا تھا، حب مال کہہ رہا تھا، وہ بھی دراصل حب دنیا ہی ہے، اور اس کا علاج وہی حضرت نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے، اور ذکر اپنے وسیع تر معنی میں جس میں اذکار بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور اللہ کو ہر وقت حاضر رکھنا، استحضار اللہ فی القلب جسے کہا گیا کہ دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ پھر اس کا اظہار بندے کی 24 گھنٹے کے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ جب میں اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں تو پھر میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، میرے وجود کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور میں پھر اللہ کا بندہ بنتا ہوا نظر آتا ہوں۔ جیسے حدیث میں ذکر آیا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور امتی کون ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل میں آئے کہ یہ امتی ایسا ہے تو اللہ کے رسول کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ کیسے ہوں گے؟ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، سوالات بھی رکھیں گے، اور یہ کہ حب دنیا کو دل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے علامہ زاہد الرائجی صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور ابراہیم برادرز، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات ہیں کچھ، میں چاہتا ہوں وہ رکھوں اپنے علماء کی خدمت میں۔ سوال یہ تھا، کیا حسد سے بھرے ہوئے کسی شخص کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ علامہ صاحب دیکھیں، بیعت تو کسی اللہ والے سے ہوگی، لیکن یہ فیصلہ خود کر لینا کہ یہ حسد کسی میں ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں لینا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جی، خواہ مخواہ میں فیصلہ کرے یہ حسد کر رہا، جی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ، اس کے رویے کی وجہ کوئی اور ہو، یا ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے۔ کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس میں حسد ہے، اور کوئی ویسے اس کی عبادات میں، نیکی میں، تقویٰ میں اگر نظر آ رہی ہے بات، بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجموعی حالت اس کی بہتر ہو، یعنی مجموعی حالت بہتر ہو۔ خرابیاں تو، کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، بالکل، کسی میں کوئی ہوگی، کسی میں کوئی ہوگی، یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی پر شخصی طور پر، یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی شخص پر، یہ بڑی اہم بات فرمائی۔ اچھا، یہ آپ کے لیے خاص طور پر سوال آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے سوال کیا جائے یہ کہ شام میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مجموعی طور پہ امہ خاموش ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ اصولی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ امت کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف کا معاملہ ہو تو امت کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے انیس صاحب کہ شاید آج ہماری بے حسی کا عالم تو یہ ہے، کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، شاید ہم دعاؤں میں بھی اہتمام نہیں کرتے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کر دعا کا اہتمام کریں۔
اگلی بات اصلاً یہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ جن کے پاس طاقت بھی ہے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جن کے پاس میڈیا بھی ہے، جن کے پاس گلوبل لیول پر بات اٹھانے کے فورمز بھی دستیاب ہیں۔ اچھا، اگر یہ حکمران یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ہمارا اولین فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو اس بات کی طرف ہم متوجہ کرنے کی کوشش کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے جا کے خود کوئی اقدام کرنے کی کوشش کریں جو بہت پائیدار نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے حکومتوں ریاستوں کے پاس وسائل ہوا کرتے ہیں، اور ریاستوں کے مقابلے میں جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں، افراد کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، 2 سال پہلے بھی ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، فلسطین میں بمباری ہو رہی تھی، بچے شہید کیے جا رہے تھے، اور وہاں کے لوگ پکار رہے تھے یا جیش الپاکستان، اے پاکستان کی افواج تم کہا ہو۔ مجھے قائد اعظم کا بھی قول یاد آتا ہے کہ اسرائیل نے اگر فلسطین میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے، چاہے وہ اخلاقی مدد ہو یا سفارتی سطح پر معاملہ ہو۔ تو آج ہمیں اپنی حکومتوں سے، مسلمانوں کی بات خاص طور پہ OIC مل کر کام کریں۔ جی اللہ کرے کہ وہ واقعتاً OIC ہو، اس وقت وہ OIC کی سطح پر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن یہ لفاظی میں نہیں کر رہا، اس پہ باقاعدہ ایک بھرپور محنت ہونی چاہیے، اور اپنی سیریسنس اپنے حکمرانوں کے سامنے شو کر کے ان کو اس ذمہ داری کی ادائیگی اور انٹرنیشنل فورمز پر جا کر اس بات کو اٹھانے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے احسن طریقہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم، اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سنیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کا بالکل آخری حصہ جاری ہے۔ کچھ سوالات جو آئے ہیں کالرز کی جانب سے وہ بھی ہم رکھیں گے، اور پھر ایک سوال ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے علماء کی خدمت میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ درکار ہے، اللہ کی پناہ کو مانگا گیا ہے۔ وہ کون سے مخصوص اوراد ہیں، وہ کون سے مخصوص ورد ہیں، وہ کون سی قرآن کریم کی مخصوص صورتیں ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حاسدوں کے حسد سے ہمیں وہ پڑھتی رہنی چاہیے، ایک شیلڈ ہمارے ارد گرد ہو جائے تاکہ ہم محفوظ رہیں، یہ بھی ہم جانیں گے۔ لیکن پہلے سوالات جو ہمارے کالر محمد آصف صاحب کے سوالات تھے۔ راشدی صاحب، کسی پارٹی کے سربراہ میں اگر حسد ہو تو کیا اس پارٹی کو ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ یا پہلی بات تو وہی کروں گا کہ حسد کا فیصلہ خود لے کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، انداز اور قیاس پر ہی۔ دوسروں کو ووٹ تو پارٹی کی عمومی پالیسی اور طرز عمل پر دیا جاتا ہے، جو اگر پارٹی کا مجموعی طرز عمل یا پالیسی کا رخ صحیح ہے تو ووٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس سوال پر تو دو ہی باتیں عرض کروں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ خود کیوں طے کر لیا جائے کہ اس آدمی کے اندر حسد موجود ہے؟ ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، جی، قیاس آرائیاں رہنی چاہیے، قیاس آرائیاں ہی رہنی چاہیے اس پر، جیسا آپ نے فرمایا کہ فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے۔ شیخ صاحب، سوال یہ آیا تھا حامد صاحب کا کہ والد اور والدہ کے درمیان طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی ہے، والد ایک بات کہتے ہیں، والدہ دوسری بات کہتی ہیں، تو کس کی بات کو مانا جائے؟ دیکھیے، ٹیکنیکلی حق خدمت میں والدہ کا حق اوپر ہے، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارے والد، لیکن حق اطاعت میں والد کا درجہ اوپر ہے۔ اچھا جی، ٹیکنیکلی حق اطاعت میں والد کا درجہ اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کو ڈیسیجن میکر گھر میں بنایا گیا۔ تو اگر کہیں دونوں کی اتھارٹی، اگر وہ میاں بیوی ہیں بھی، اگر کہیں دونوں کی بات ٹکرا رہی ہے تو اطاعت میں حق والد کا اوپر رہے گا۔ البتہ اس سے اوپر بالا تر بات کیا ہے، کسی کا کوئی ایسا حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے تو وہ تو بالکل نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اس سے نیچے اگر یہ والدین، بہرحال والد والد ہیں، والدہ والدہ ہیں، ان میں علیحدگی ہوئی ہے لیکن وہ رشتے تو برقرار ہیں، اگر کہیں ٹکراؤ کا معاملہ آئے گا تو اصولی طور پر حق اطاعت میں والد کا حق اوپر رہے گا۔ البتہ یہ تو قانونی پہلو ہو گیا، دیکھا یہ جائے گا کہ بہرحال
اولاد کا رشتہ والدین کے ساتھ برقرار ہے تو وہ کسی طور پر بھی کوئی نزاع کا معاملہ نہ آنے دیں، ناراضگی کا معاملہ نہ آنے دیں. اس کو حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ممکن ہے کبھی والدہ کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہو، کبھی والد کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہو. اس کی گنجائش نکل سکتی ہے تاکہ یہ اولاد کا رشتہ ان کے ساتھ برقرار ہے اور کوئی نزاع کے معاملات پیدا ایسے نہ ہوں کہ ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو جائے. ٹھیک. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں کے مابین کوئی اختلافی بات ہو ہی نہ، دونوں کی بات مان لی جائے. کوشش یہ ہونی چاہیے. بہت کلیئر آپ نے کر دیا معاملہ. اب راجی صاحب 2-3 باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں، آپ حضرات سے. ایک بات یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک شاید بڑا سوال ہے کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو. کیا حاسد حسد کرتے ہوئے اتنا بڑا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے؟ یہ حسد ہی اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری پناہ میں رہو گے تو بچو گے. جی ہاں. یہ 2 صورتوں میں جن شرور کا ذکر ہے نا، سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، یہ شر وہ ہیں جو جن کے اسباب نظر نہیں آتے. تو اللہ پاک کہتے ہیں میری پناہ میں رہو گے تو ان شرور سے بچو گے. تو یہی اللہ کی پناہی، اللہ سے درخواست، اللہ سے تعلق، قرآن پاک کی تلاوت، بالخصوص ان معوذتین یا معوذات ثلاثہ قل هو اللہ بسات، اتنی زیادہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ قرآن پاک کی آیات کا جس قدر بھی تلاوت کی جائے اس دعا کی نیت سے، اس دعا کی نیت سے کہ میں اللہ پاک سے پناہ کی درخواست کر رہا ہوں، تو جتنا بھی ذکر اذکار کا، تلاوت قرآن پاک کا معمول زیادہ ہوگا اتنا ہی آدمی محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو یہی سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا جائے. ہمیں جیسے معوذتین کی بات ہوئی، سورہ فلق، سورہ ناس کی بات آپ نے فرمائی. اس کے علاوہ وہ کون سے مخصوص اوراد ہیں، مخصوص اعمال جس کی تعلیم ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے؟ ارشاد. علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلقین فرمائی ہر فرض نماز کے بعد. وہ ہر چند گھنٹوں بعد ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا کر رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بھی لیٹ کر اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آیت الکرسی کے بارے میں تو یہاں تک کہ تفصیلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر بتا گیا تھا کہ یہ حفاظت کا اہتمام کرتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا تو شیطان مگر بات ٹھیک کہہ کے گیا. تو رات کو لیٹتے ہوئے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی ہو جائیں گی. اب ایک بات میں عرض کروں انیس صاحب، یہاں تم بڑی سنجیدگی میں بات کر رہے ہیں. بہت سی جگہ جب تک لوگوں کو لمبے چوڑے آپ وظائف نہ بتائے نا ان کو تسلی نہیں ہوتی، اور ساتھ اگر 10,000 کا نسخہ بھی نہ بتایا جائے تسلی نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کیا کہتے ہیں بس اتنا، تو ہمارے 2 جوابات ہیں. اللہ کا کلام اس پہ کوئی اعتبار ہے کہ نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے. بات اصل میں یقین کی کمی کی ہے، تو اس یقین کے ساتھ ان کا اہتمام کرنا. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صبح اور شام کے اذکار میں بہت سی دعائیں بتائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی نام کی برکت کے ساتھ کوئی شے زمین و آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ اللہ ہی سننے والا علم رکھنے والا ہے. حسد کا پہلو اصل تو آغاز اس کا شیطان سے ہوا تھا. تو حاسد کو بھی اکساتا ہے شیطان کہ پھر وہ کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے اور اتنا بھاری معاملہ کہ قتل تک کروا دیتا ہے. تو شیطان کے شرور سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے چوک لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. سورہ مؤمنون میں بھی آیات بڑی پیاری بیان فرمائی گئی. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. سورہ مؤمنون کے آخر کے اندر اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کی چوک کے لگ جانے سے، اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. تو ان آیات اور کلمات کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے معنی بھی ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے. اس اہتمام کے ساتھ ان کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، بعض اوقات ہم اپنے جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کو نہیں بتانے چاہیے. کیا اس تعلق سے بھی ہمارے دین نے ہمیں تعلیم کیا ہے؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خواب کے حوالے سے تو آپ کا ارشاد واضح ہے کہ خواب اگر دیکھیں تو اپنے کسی محب سے ذکر کریں، کوئی حاسد نہ ہو، حاسد نہ ہو، محب ہو. اور ویسے بھی کہ اپنے ماحول میں اپنی نعمتوں کا اظہار تو حق انسان کے لیے حق ہے، لیکن ایسے انداز سے جس سے خواہ مخواہ دوسروں کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ موقع ہی نہ آئے اس کا، ایسا موقع ہی نہ آئے، یعنی اسے حسد کرنے کا موقع نہ ملے ہم سے. اللہ کتنا یہ اہم نکتہ ہے کہ حاسدین کے سامنے نعمتوں کا بھی ذکر نہ کیا جائے. یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی علامہ صاحب. میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. شیخ صاحب بڑا ممنون. ابراہیم برادرز، انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم صاحب بڑا شکر گزار آپ کا. خواتین و حضرات، حسد کے موضوع پر آج ہم نے بات کی، بہت ساری باتیں ہوئیں. جو گفتگو ہماری اب تک ہوئی ہے اسی میں ہم جوڑیں گے کچھ نئی باتیں، نئے سوالات، نئے مسائل، اور حالات حاضرہ سے اسے جوڑ دیں گے اس موضوع کو افطار ٹرانسمیشن میں. افطار ٹرانسمیشن تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.